نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وقال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين حسن کردار سے نور مجسم ہو جا حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا حمد و صلات کے بعد صدہ بار شکر اور احسان اس پاک پروردگار کا کہ جس نے جمعہ المبارک کی عظیم اور متبرک ساعتوں میں ہمیں مل بیٹھ کر اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات مقدسہ پر بات کرنے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور عام لوگوں سے نیکی کی بات کہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے بات کرنے کا سلیقہ بھی سمجھایا اور بات کی روح بھی سمجھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کرے جو بہتر ہو۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے رسول معظم آپ اپنے رب کی راہ کی طرف سے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے میں یہ معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں کیونکہ تمہیں اتنی سمجھ میں نے دی ہے، تم دنیا میں رہتے ہو، تمہیں دنیا کے طور طریقوں کا اندازہ ہے، تمہیں اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ بہترین طریقہ کون سا ہے جو کسی کے دل کو بھائے، بس وہی طریقہ اختیار کرو۔ جب لوگوں سے بات کرو تو اپنا یہی اصول اختیار کرو کہ ایسی بات کرو کہ ان کو آپ کی بات پسند آئے۔ یقول التی ہی احسن وہ ایسی بات کیا کریں جو بہتر ہو۔ میرے بندے وہ بات کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں بڑے احسن انداز میں بات کرتے ہیں۔
اور بڑی ہی آسان بات کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے حسن کلام اور ادب کلام سکھایا ہے۔ اللہ پاک نے لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ اب یہاں پر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ضرور کرو، خیرات ضرور کرو، لیکن اس صدقہ خیرات میں یہ اکثر نہ شامل ہو کہ جب آپ صدقہ خیرات کر دو تو جس کے ساتھ آپ نے صدقہ یا جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے اس کے ساتھ ایسی کوئی معاملہ فرما دو، ایسی کوئی بات کہے کہ اس کو گراں گزرے، اس کے دل پر سختی اس سے آ جائے، تو ایسا صدقہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نفع باقی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسا صدقہ خیرات کرنے سے دو چیزیں بدل رہا کم اس سے بہتر ہے، ایک محبت بھرا بول بول دینا، اور دوسرا کسی کی تلخی یا اس کی زیادتی پر اس کو معاف کرنا۔ یہ دو عمل صدقہ سے بھی زیادہ احسن اور بہتر ہے۔ آپ کسی کو اس کی غلطی پر درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، تو یہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اور دوسرا کسی کے ساتھ بھی، ضروری نہیں کہ کسی چھوٹے کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، کسی ہم عمر کے ساتھ نہیں، ہر اس بندے کے ساتھ جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کے ساتھ معاملات میں آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ جب بات کریں گے تو وہ بھی بات کرنا آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ رب کریم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو آپ کے گرد سے لوگ چھٹ کر بھاگ جاتے۔ مطلب ثابت بھی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لب و لہجہ، ان کا انداز بیان اتنا خوبصورت تھا، اتنا دل نشین تھا کہ آپ کے گرد صحابہ کا، اصحاب کا جو جمع خفیف ہے وہ ہر وقت موجود رہتا۔ یہ جو پروانوں کا ہجوم ہے، ابو بکر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، اور تمام اصحاب ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ جو جرمٹ ہے وفاداروں کا آپ کے گرد، یہ چھٹ جاتا اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی۔ اسی لیے رب کریم نے پیارے محبوب کو حسن اخلاق کا عظیم منبع اور مرکز بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ خونی رشتہ ہے، انسان کے اندر بدلہ دینے کی جو ہے نا وہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ میں نے بدلہ دینا ہی نہیں ہے، لیکن رب کریم نے اپنے محبوب کو یہ صفت کاملہ عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ اور دوسرا احسان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ ہوئی، جنگ میں قیدی آ گئے تو قیدی، اب ظاہر ہے کہ قیدی نامسلم تھے، غیر مذہب تھے، انہوں نے کیا سکھانا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قیدی 10 مسلمانوں کو علم سکھائے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یقینی طور پر یہ بھی حسن اخلاق کا ایک جزء ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف علم سکھانے کی بدولت ان قیدیوں کو معاف فرما دیا اور ان کو آزادی دی۔ اور اللہ کریم نے جب وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور منصب رسالت پر فائز کیا، فرعون کی طرف بھیجا،
اور کہا کہ جائیں میرا پیغام سنائیں. اب دشمن خدا کی طرف بھیجا جا رہا ہے، لیکن فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سو تم اس سے نرم انداز میں بات کرنا. اذهب إلى فرعون، فرعون کی طرف جائیں میرا پیغام سنائیں. مگر جب اس سے بات کریں، اس سے ہم کلام ہوں، تو زیادہ نرمی کے ساتھ میرا پیغام اس تک پہنچائیں، تاکہ جو افادیت ہے میرے پیغام کی، آپ کی زبان کی سختی سے وہ ضائع نہ ہو. جو پیغام رب کریم دے کر بھیج رہا ہے، کہیں آپ کے لفظ سخت ہوں تو میرا پیغام جو ہے اس کی تاثیر ضائع نہ ہو. معلوم ہوا دوست ہو یا دشمن، ہمیشہ احسن انداز میں گفتگو کرنا یہ اللہ کو مقبول ہے، اللہ کے ہاں اس کی زیادہ قدر و منزلت ہے. جس انداز سے گفتگو کرنی ہے، اب ایک مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی برتن میں کچھ کھانا کھانا ہے، تو جب تک وہ برتن صاف نہیں ہوگا، آپ کے دل کو نہیں بھائے گا، تو یقینی طور پر آپ اس برتن میں کھانا تناول نہیں فرمائیں گے، یا اس میں جو بھی مشروب ہوگا وہ آپ نہیں پئیں گے. مشروب یا کھانا اسی برتن میں کھانا پسند کریں گے، آپ کے دل کو بھائے گا جو برتن صاف اور ستھرا ہوگا. اس طرح جو تھیم ہے، جو میسج ہے، وہ اللہ کریم کا کلام ہے اور برتن بندے کا کلام ہے. جو پانی ہے، مشروب ہے، غذا ہے، جو مریض کو کھلانی ہے یا پلانی ہے، وہ اللہ کریم کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اور جو برتن ہے جس میں پلانا ہے کہ مریض کو شفا ہو، وہ بندے کا کلام ہے، کسی عالم کا کلام ہے، دائی کا کلام ہے. اگر کلام کا برتن اچھا نہ ہو، اس کے پیغام کو کون پیے گا؟ اسی لیے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کریں تو نرم انداز سے بات کریں تاکہ دلوں کو بھا جائے. اب جو انداز بیان ہے، یہ جس خلق کا اعلیٰ، اس نے خلق کا اعلیٰ اور عظیم حصہ. زبان اگر سخت ہو، زبان اگر درست ہو، زبان میں کانٹے ہو تو آپ سے پھول کوئی نہیں پھیلے گا. اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جو اپنا پیغام دیا، پیغام دینے کے لیے اپنے محبوب کو حسن خلق میں سے خوبیاں یہ دی کہ اس کو بیان بھی خود سکھا. کلام مجید قرآن شریف میں ارشاد فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے بیان سکھایا. رب کریم نے آداب کلام بھی سکھائے کہ نرم انداز میں بات کریں. وہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کی طرف پیغام میں حق دے کر بھیجنے کے ساتھ یہ نصیحت کرنا کہ نرم انداز میں بات کریں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت جس سے بھی ہم کلام ہوں، نرم لہجہ اختیار کریں تاکہ ہماری بات کو سننے والا شخص بات کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو پورا کرے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو قرآن و سنت کی مطابق بسر کرنے کی توفیق کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ہماری زندگی میں حسن اخلاق کو پورے طریقے سے ڈھال دے تاکہ ہم جس سے بھی ہم کلام ہوں، ہم جو بھی معاملات زندگی کریں اس میں حسن خلق چھلکتا رہا ہے. چنگی مندی سجڑا کولوں سہ باری ہو جاندی، چنگی مندی سجڑا کولوں سہ باری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اس پری جنانی، اور یار زندہ صحبت باقی بمانے